الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان پر اللہ کی جانب سے بے شمار نوازشوں کا تذکرہ ہوا تھا، ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان بھی ہوا، اور الحمدللہ وہ سارے امتحانات میں کامیابی کے اعلیٰ منازل حاصل کر لیے۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے بعد کے سارے لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے جانب سے انعامات و اکرامات پانے کے باوجود سرکشی نہیں کیے، بلکہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے، اسی طرح بعد کے لوگوں کو بھی اللہ کی جانب سے اس قسم کے مقام و منصب مل جائے، انہیں بھی اترانا نہیں چاہیے، بلکہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے کی آیتوں میں نبیوں میں سے خاص نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کا صبر بہت ہی مشہور ہے، صبر ایوبی کی مثال دی جاتی ہے۔ صبر انہوں نے کیوں کیا، صبر انہوں نے کیسے کیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے ان کے ساتھ پھر کیسے کیسے برتاؤ کیے گئے، ان کا اختصار کے ساتھ ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ مال و دولت کی بہتات ہو جائے، خیش و اقارب اور افراد کی کثرت تعداد ہو جائے، پھر ایک ایسا موقع ہے کہ یہ ساری چیزیں چھن جائیں، ان سے بچھڑ جائیں، یہاں تک کہ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی تکالیف سے دوچار ہو جائیں، تو ایسے وقت میں بھی آدمی کو ایک جانب صبر کرنا چاہیے، دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے ان خرابیوں کے دور کرنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اسباب پیدا کرتا ہے کہ کھویا ہوا وقار بھی واپس دے دیتا، اور بچھڑے ہوئے لوگوں کو بھی پھر سے دوبارہ جمع کرا دیتا ہے۔ پھر صحت و تندرستی میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے صحت اور شفا یابی میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، جب اللہ کسی انسان کے درجہ خاص کا تذکرہ کرتا ہے تو بطور خاص وہاں اس کے لیے عبد کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ واقعی اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ ہو جائے اور اللہ اپنا بندہ بنا لے تو اس انسان کا مقام و منصب بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم اللہ کا بندہ ہیں، لیکن اللہ اپنا بندہ بنانے کے لیے تیار نہ ہو تو ہماری ساری بندگی اکارت و برباد چلی جائے گی۔
اور اگر اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا تو ہماری معمولی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے حضرت ایوب کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآنی آیات کی روشنی میں قیامت تک قرآن کے پڑھنے والے انسانوں سے مطالبہ ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے حضرت ایوب کا تذکرہ کیجئے یا ان کو یاد کیجئے۔ گویا تاریخ کے گزشتہ صفحات کو یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عام طور سے انسان دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو آگے کو دیکھتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے بیان کی روشنی میں اگر دینی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی اور اپنے پیچھے کو دیکھیے۔ اس مناسبت سے گزشتہ قوموں کی تاریخ یاد دلائی گئی اور انبیاء و مرسلین کا باضابطہ تذکرہ کیا گیا۔ یہاں بھی اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنے یا ان کا تذکرہ کرنے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندہ حضرت ایوب کو یاد کرو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بطور خاص ان کے اس زمانے کو یاد کرو جس وقت میں انہوں نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا تھا، اے میرے رب، شیطان نے مجھے جسمانی اور مالی تکلیف بھی پہنچا دیا ہے۔ مراد ان مصیبتوں کے ذکر کرنے سے مطلب کہ اللہ اسی پریشانی کے اندر میں مبتلا ہوں، میری پریشانی کو دور فرما دیں۔ اسی کو سورہ الانبیاء میں کہا گیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنے رحم و کرم کے نتیجے میں ہماری پریشانی اور تکلیف کو تو دور فرما دے۔ انداز کتنا اچھا ہے، اندازہ لگائیے۔ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں میری بیماری دور کر دے، بلکہ اللہ میں تو بیمار ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے۔ رحم و کرم کا نتیجہ ہے کہ ہماری بیماری دور کر دے۔ تو اپنی جانب سے بیماری کو دور کرنے کی دعا بھی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لیا ہے اور اپنی بیماری کا تذکرہ اللہ کے سامنے کر دیا۔ یہاں کیا کہا؟ اے اللہ، اے میرے رب، شیطان نے مجھے جسمانی اور روحانی اور مالی تکلیف بھی پہنچا دیا ہے۔ بھئی ساری تکلیف تو اللہ پہنچاتا ہے اور تکلیف کو دور اللہ ہی کرتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف کے پہنچانے کا انتساب اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف کی۔ قرآن کہتا ہے بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ ہم کسی مشکل اور برائی کا تذکرہ تیری جانب کیوں کریں؟ تو یہاں بھی شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطانی برانگیزگی کے نتیجے میں، شیطانی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں ہماری جسمانی تکلیف بھی ہم کو پہنچی ہے، روحانی تکلیف بھی پہنچی ہے، ہمارے اہل و عیال بھی ہم سے دور ہو گئے، ہمارا مال اور ہماری دولت بھی ختم ہو گئی ہے۔ الہی اس قسم کی پریشانی میرے سامنے ہے، پھر بھی نہیں کہا کہ میری پریشانی دور کر دے، جس سے اللہ پہ توکل کا اظہار کس طرح ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ کہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی تھی۔ یہاں پر بہت مشہور بات یہ ہے، ان کو ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جسم میں کیڑا پیدا ہو گیا تھا، کوڑ کی بیماری تھی یا اس طرح کی اور کوئی بیماری، جس کے نتیجے میں جسم کے اندر کیڑا پیدا ہو گیا، اور کیڑا جب بھاگتا تھا تو پکڑ کے رکھتے کہ یہ تمہارا خوراک اسی میں ہے۔ بہت مشہور ہے یہ واقعہ، لیکن یاد رکھیے گا کسی نبی کے بارے میں ایسی بیماری کا تصور کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ اگر کسی نبی کو ایسی بیماری ہو جائے کہ لوگ اس سے چھوت محسوس کر کے الگ چلے جائیں، پھر دعوت و تبلیغ کیا کریں گے؟ تو انبیاء مرسلین کے بارے میں ایسی بیماری کا تذکرہ یہ خلاف شرع ہے
جبکہ اس بیماری کا ذکر نہ قرآن میں کیا گیا نہ کسی صحیح حدیث میں کیا گیا۔ البتہ کچھ اسرائیلی روایات ہیں جس میں گڑھے ہوئے کہانی اور قصے کے طور پر اس قسم کی باتیں مشہور کر دی گئی۔ بہرحال تکلیف تھی، بیماری آئی تھی، لیکن ایسی بیماری نہیں جس میں کیڑا پیدا ہو جائے اور لوگ گھن محسوس کر کے بھاگنا شروع کر دیں۔ ایسی بیماری نہیں تھی، انبیاء کے بارے میں ایسا تصور کرنا صحیح بھی نہیں ہے۔ کون سی بیماری تھی؟ چونکہ قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا اور احادیث نبویہ میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس کی کھود کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا معلوم کرنا ہے کہ بیماری تھی، 18 سال تک اس مشکلات سے دوچار ہوئے تھے۔ بیماری کیا تھی؟ پریشانی کیا تھی؟ انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس اولاد ہو، انسان کے پاس قرابت دار رشتہ دار ہو، جب تک مال رہتا ہے سب لوگ رشتہ داری قائم رکھتے ہیں۔ جو ہی مال ختم ہوتا ہے رشتہ داری کے اندر بھی دراڑ پیدا شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ سے مال کی بنیاد پر رشتہ قائم کرتا ہے، آپ کا مال جو ختم ہوتا جائے گا اور خرچ کرنے کے بارے میں آپ کا ہاتھ رکتا جائے گا، تو جو مٹلاتے پھر رہے ہیں آپ کے ارد گرد وہ آہستہ آہستہ چھٹنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ نے اولاد، اہل و عیال اور قرابت اور رشتہ دار بھی دیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ تو جب دیا مال تو اسباب بھی جمع ہو گئے، اولاد بھی ان کے پاس ہے، افراد بھی ان کے پاس ہیں، ملنے جلنے والے بھی ان کے پاس آ رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کے مال میں کمی کی ہے تو مال تو ختم ہو ہی گیا، ساتھ ساتھ جو ان کے قرابت دار رشتہ دار تھے ان لوگوں نے بھی اپنا آنا جانا بند کر دیا، اکیلے پڑے رہ گئے۔ ایک بیوی ان کے ساتھ رہی، باقی سارے لوگوں نے رشتہ ناتا توڑ لیا۔ گویا کسی آدمی کو اگر ان کے گھر کے افراد رشتہ توڑ دے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بچے پیدا کیے، لکھایا پڑھایا، تعلیم و تعلم سے ان کا سروکار رکھا، نوکری اور سروس میں چلے گئے، کمانا دھمانا شروع کیا، شادی بیاہ ہوئی، بچے آپ کے الگ ہو گئے، آپ پھر وہی ٹھن ٹھن گوپال بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سوچنا چاہیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے کہ دیکھیں ایسے موقع پر آپ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں یا جزا فضا کرنا، آہ واویلا مچانا شروع کر دیں، یا آپ کے کسی گناہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مصیبتوں کا برکھا برسا دیا ہے اور آپ کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی آپ سے چھین لیا ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ یا تو اللہ کرے گا یا یہ فیصلہ صاحب معاملہ کرے گا۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کی جانب اس کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو ہم اپنے حالات کو دیکھنے کے بعد اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں گرفتار ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں کسی کی جانب انگشت نمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسن ظن رکھتے ہوئے ابتلا اور آزمائش کی بات ہی ہونی چاہیے، عذاب کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ مال تھا، سب مال ختم ہو گیا، اولاد بھی تھی، اولاد بھی تر بتر ہو گئی، ادھر ادھر چلے گئے، خیش و اقارب ملنے جلنے والے گھر کے لوگ اپنے افراد بھی آپ سے رشتہ ناتا توڑ لیے، الگ تھلگ ہو گئے۔ بیوی صرف ایک بچی تھی، وہی خدمت کرتی رہی۔ 18 سال تک اس پریشانی کے اندر آپ مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے سن لیا۔ ایک نبی کی بیماری کے دور ہونے میں 18 سال لگے۔ آپ سوچیں کہ مولوی صاحب کے پاس جائیں، پیر صاحب کے پاس پہنچے، بھی دعا کرے چمتکار ہو جائے، بھی ٹھیک ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مصیبت میں گرفتار کیے گئے، پریشانی سے دوچار کیے گئے، کاروبار آپ کا بند پڑ گیا، افراد آپ کے چھن گئے، گھر کا ماحول آپ کا بگڑ گیا، رشتے ناتے آپ کے ٹوٹ گئے، تعلقاتی افراد الگ تھلگ ہو گئے۔ آپ سوچیں کچھ چمتکار ہو جائے، فوراً ایک ساتھ ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ سورۃ اللہب کا نزول نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب
10-12 سال اس کے قبول ہونے میں لگے، جبکہ خود قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی اللہ نے کہا اور ابھی وہ تباہ ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا ابو لہب، اس میں بھی ٹائم لگا ہے۔ تو مشیت الہی کی طرف سے وقت متعین ہوتا ہے، اس متعینہ وقت میں وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا بھی سنی اور اسباب پیدا کر دیا۔ کیا اسباب پیدا کیا؟ ان کی ایک بیوی ساتھ رہ گئی تھی، باقی سب لوگوں نے رشتہ ناطہ توڑ لیا تھا۔ یہ حالات اچھے نہیں لگے تو بھائی کیسے پڑے رہے یہاں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، کچھ کمانا وغیرہ ہوگا؟ سب اپنا اپنا الگ الگ جا کے اپنے شہروں میں یا دور کہیں جا کر بس گیا، اپنا کام کاج میں لگ گئے۔ بوڑھا بڑھیا ایوب اور ان کی بیوی کو چھوڑ دیا گیا، یہ دونوں ایک ساتھ اپنے رہے۔ لیکن جب پریشانی آتی ہے تو اچھے خدمتگار کی بات بھی کبھی کبھی بری لگ جاتی ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی نے ان کے منشا کے خلاف کوئی بات کہہ دی، چڑچڑاپن سے دو چار تھے، غصے میں آ کر حضرت ایوب نے اپنی بیوی سے کہا میں اگر اچھا ہو گیا میں 100 کوڑے تمہیں ماروں گا۔ کون سی بات تھی؟ نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ بعض تاریخی روایت میں کہا گیا بیوی کو شیطان نے پٹی پڑھایا، فلاں کام کچھ کر لوگے، تعویذ گنڈے کی شکل اختیار کروانے کی تاکید کی تو تمہارا شوہر اچھا ہو جائے گا۔ عام طور سے عورت اور جس پر مصیبت آتی ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ چلو ایک مرتبہ کر کے دیکھا جائے، تو حضرت ایوب کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، ایسا کیا جائے۔ اس پہ غصہ ہو گئے، توکل کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ تو کہا سنو، جو بول دیا تم نے بول دیا، میں اگر اچھا ہو گیا تو 100 کوڑے تمہیں ضرور ماروں گا۔ تم میرے ایمان کو بگاڑ رہی ہو، بے اللہ شفا دینے والا اللہ شفا دے گا، ہم اس کے لیے فلاں تدبیر کرنا شروع کر دیں، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ لیکن چونکہ تم نے اس قسم کی بات کہی ہے اور تم میری بیوی ہو، میں اس پر تمہاری زبردست سرزنش کرتا ہوں، اور اگر موقع ملے گا تو میں 100 کوڑے مار کے رہوں گا۔ بیوی ساتھ رہی، وہ کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن قسم تو انہوں نے کھا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہوتی رہی، اللہ نے دعا سن لیا، اسباب پیدا کیے۔ قرآن کہتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اس سے پہلے تھا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا اللہ شیطان نے مجھے جسمانی تکلیف پہنچا دی، وعذاب اور مالی تکلیف بھی پہنچا دی۔ مطلب کہ شیطانی وسوسے کے نتیجے میں دھکا دیا ہے، کچھ ہم گر گئے، بدن میں چوٹ بھی لگی ہے، اس کے علاوہ اس کے علاج معالجہ میں ہمارے پیسے بھی صرف ہو گئے ہیں، یہ علاوہ ازیں مال و دولت بھی ہماری چھن گئی اور ہم دانے دانے کو ترس گئے۔ یہ ہم تیری طرف تو منسوب نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ شیطانی وسوسے کے نتیجے میں اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں۔ کہنا یہ تھا کہ الہی اس پریشانی سے ہمیں نجات دے دے۔ نصب کا معنی ہوتا ہے جسمانی تکلیف، یعنی بیماری ہو جانا، اور عذاب کا مطلب یہاں پر ہے مالی تکلیف، یعنی مال میں کمی ہو جائے، تجارت و کاروبار میں کساد بازاری ہو جائے، آدمی صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے کلکتہ کی زبان میں بونی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ ہم چلا چلی کریں گے، واہ ویلا بچائیں گے، لوگوں کو تذکرہ کرتے رہیں گے، جب بکری آپ کی بڑی اچھی ہے اور ہزاروں لاکھوں کی خریداری اور بیچنے کا معاملہ ہوا ہے، تب کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر اتنی بکری ہوئی ہے۔ لیکن ایک دو دن اگر آپ کی دکان میں بکری نہیں ہوئی تو جگہ جگہ تذکرہ کرنا شروع کرتے، بہت پریشانی ہے، بکری نہیں ہوئی۔ یہ جزا فدا کرنا یا ویلا بمچانا، یہ صبر اور تحمل کے خلاف بات ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں آئی ان کی پریشانی کی شکل میں۔ اللہ سے جب دعا کی تو اللہ نے کیا کہا، ارکض برجلک، اپنا پیر زمین پہ ماریے، یعنی پاؤں کو زمین پہ رگڑیے۔ ھذا مغتسل بارد والشراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ بھائی پاؤں زمین پاؤں مارنے سے پانی تو نکلتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی نکال دے۔ حضرت اسماعیل پریشان تھے پانی کے لیے، ہاتھ پیر مار رہے تھے، ان کی والدہ صفا مروہ میں دوڑ لگا رہی تھی، دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ایک بندہ، چھوٹا بندہ ہے جو بڑا ہو کے نبی بننے والا اور ان کی نسل سے نبی امام الانبیاء پیدا ہونے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بندوبست کیا، جبریل امین کو بھیجا
جہاں حضرت اسماعیل پاؤں رگڑ رہے تھے وہیں سے چشمہ جاری کر دیا، اور وہ چشمہ کا نام کیا ہے؟ زمزم۔ حضرت حاجرہ نے کہا زمزم، اس زمانے میں رک ٹھہر، اس کو گھیر دیا۔ حدیث رسول اگر وہ نہیں کہتی پوری دنیا میں پانی پھیل جاتا، انہوں نے گھیر دیا۔ آج تک وہ تقریباً 5000 سال سے وہ پانی اس چشمہ سے نکل رہا ہے، تو وہاں پانی نکال دیا، وہ پانی بھی شفا کا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے گا اس مقصد میں کامیابی ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ ماریے۔ زمین پہ پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ پانی کیسا تھا؟ ٹھنڈا تھا۔ اس کو 2 کام میں استعمال کروایا، کہا مغتسل، اس سے غسل کیجئے، وشراب، اور اس کو پیجئے۔ غسل کرنے سے جسم کے ظاہری اوپری حصے کی بیماری ختم، زخم وغیرہ دور، اور پینے کے نتیجے میں اندر میں جو بیماری تھی وہ اندر کی بیماری بھی ختم۔ مطلب کیا ہوا؟ پانی سے شفا یابی ملتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ پانی پر زندگی کے انحصار ہے، ہر زندہ چیز کی زندگی باقی ہے اسی پانی پر۔ ہر زندہ چیز جس کے اندر جان پائی جاتی ہے وہ تمام جاندار کی زندگی کا بقا پانی پر منحصر ہے۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ جاری کیا، وہ چشمہ پانی ٹھنڈا پانی تھا، کہ پیو بھی اور غسل بھی کرو۔ غسل کرو گے، جسم پر جو داغ دھبا اگر کسی قسم کی بیماری کے نتیجے میں لگ گیا ہے تو ظاہری میل کچیل بھی دور ہو جائے، داغ دھبا کھجلی اجلی سب ختم ہو جائے۔ بہت مشہور ہے کہ گندھک کے پانی سے نہانے سے کھجلی اور خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے، یا سمندر میں کسی کو نہا دینے سے اس میں جو نمکینی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اوپر کی بیماری کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر پلا دیا، اگر بیماری اندر تک سرایت کر گئی ہے تو اندرونی حصے کی بھی پریشانی کو اس پانی کے ذریعے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے چشمہ جاری ہوا، کہا ھذا مغتسل بارد والشراب، یہ پانی ٹھنڈا ہے جو غسل کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل بھی کیا اور ایوب علیہ السلام نے اسے پیا بھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گئے۔ ٹھنڈا پانی بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی کٹ گیا، جل گیا، جلدی ٹھنڈا پانی لگاتے ہیں آپ، تو ٹھنڈا پانی بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن یہ بیماری کا علاج کون بتائے گا؟ جو ماہر حکیم ہوگا۔ منمانی کیجیے گا تو پھر ہڈی شل ہو جائے اور ہاتھ پیر تمہارے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ تو اتنا ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں کہ برف والا پانی مستقل استعمال کرنا شروع کیا۔ قرآن میں تو کہا ٹھنڈا پانی سے شفا یابی ہوتی ہے، نہیں، کسی بھی چیز کے لیے ماہر حکیم کو مخصوص کرنا اور اس سے رابطہ کرنا، مشورہ لینا ضروری ہے۔ تو کہا ھذا مغتسل بارد وشراب، پاؤں رگڑیے زمین پر، اس سے چشمہ جاری ہوا، ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس سے آپ نہا بھی لیجئے اور اس سے آپ پی بھی لیجئے۔ نہانے سے ظاہری بیماری دور ہوگی اور پینے سے باطنی بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے واپس عطا کر دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اسی طرح ان جیسے اور بھی ان کو دے دیے۔ رحمتم منا، یہ ہماری جانب سے ان پر رحم ہوا۔ وذکریٰ لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جب پریشانی لاحق ہوئی سب الگ ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا، جو لوگ کنارہ کشی اختیار کیے تھے، دور ہو گئے تھے، سب کو اللہ نے بھیج دیا۔ علاوہ دی جتنے لوگ الگ ہوئے تھے اتنے لوگ تو آئے گئے، اس جیسے اور بھی لوگ دے دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جتنے مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، عذاب میں دو چار ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے تھے، اللہ نے سب کو زندہ کر دیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ چھٹک گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے، ان تمام کو جمع کر دیا۔ مان لو 10-20 لوگ تھے، اب جب اللہ نے جمع کیا پھر اس کی نسل بڑھی ہے تو 10-20 سے 30-40 بھی ہو گئے، یعنی اس جیسے اور بھی ان کے افراد مل گئے۔ صبر کرنے سے مال بھی واپس آتا ہے، صبر کرنے سے صحت بھی واپس آتی ہے، صبر کرنے سے ٹوٹے ہوئے اور چھوٹے ہوئے دوست احباب بھی واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں، صبر میں دیر لگ سکتی ہے، ان کی واپسی میں
تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ چٹ منگنی پٹ بیا، ابھی ہم نے دعا کی، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرشمہ ہو جائے اور ابھی ٹھیک ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو، ان کے اہل و عیال کو واپس دے دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اور بھی دے دیے، اسی جیسے اور بھی ان کو دے دیے، رحمتم منا، یہ ہماری جانب سے نوازشی رحم کرم ہوا، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عقل والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اس جملے پر خاص زور دیا قرآن نے۔ صبر ایوبی مشہور ہے، نبی جیسا انسان بیمار پڑ سکتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایسی بیماری لائے کو نتیجے کے طور پہ سب چھوڑ کے بھاگ جائے، رشتہ دار بھی ختم ہو جائے، افراد بھی بھاگ جائے، دوست احباب بھی رشتہ ناتا توڑ لے۔ کیا کہتے ہیں، جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو سایہ بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا تو کون جھنجھٹ میں پڑے گا، لیکن پھر جھنجھٹ ختم ہوا پھر آگے ویسے ہی۔ تو دوست کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کو پریشانی ہو۔ خوشحالی میں تو دوست احباب بے شمار نظر آتے ہیں، لیکن پریشانی میں کوئی انسان خیال کرنے والا ہو، حقیقی دوست وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ ایسا ہوا، تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ عقل کریں، عقل استعمال کیسے کریں؟ ایک نبی بیمار پڑ سکتے ہیں تو ہمارا بیمار کیوں نہیں پڑیں گے؟ بیماری کے نتیجے میں نبی کے ساتھ دینے والے لوگ بھی الگ ہو سکتے ہیں، تو نبی کے وارثین اگر ائمہ اور علماء اور اس طرح سے لوگ ہوں، اب ان کے ساتھ دینے والے چھٹ جائیں، ان کو تکلیف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی افراد دے کے آزماتا ہے، کبھی افراد کو ہٹا کے آزماتا ہے۔ ذکر لأولی الالباب، عقل والوں کی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ ایک نبی بیمار پڑنے کے بعد اپنی بیماری خود دور نہیں کر سکتے ہیں، تو گلی میں رہنے والا ولی وہ پیر و مرشد کس طرح اپنی بیماری کے علاوہ دوسروں کی بیماری دور کرنا شروع کر دیں گے؟ علاوہ دی یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مصیبت میں مبتلا ہو تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی کے سامنے اپنی بیماری کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ الہی تیرے سوا بیماری کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی نصیحت ہمارے سامنے ہے کہ ایسا نہیں ضروری ہے ابھی دعا کیے اور ابھی چمتکار ہو جائے اور ابھی ہماری بیماری ختم ہو جائے، نہیں، اس میں سال 2 سال 10 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے 18 سال کی مدت گزری اور یہ پریشانی کا خاتمہ ہوا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور لیجیے اپنے ہاتھ میں ضغثاً، تنکوں کا مٹھا، فَاضْرِبْ بِهِ، اور اس مٹھا کے ذریعے سے اس کو مار دے، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے قسم توڑنے والا مت بنیے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے، اِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ قسم انہوں نے کھائی تھی، بیماری سے اچھے ہو گئے تو بیوی سے کہا 100 کوڑے ماروں گا۔ بیوی وفادار تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے تو چلے گئے، اکیلی بیوی رہ گئی۔ اتنی وفادار بیوی جنہوں نے آخر وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا، خیر خواہی کے جذبے کے پیش نظر کوئی بات ان کی زبان سے نکل گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں یا پریشانی میں اسے ایسا محسوس کرتے ہوئے دھمکی دے دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں صحیح سالم بچا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ نے دیکھا اتنی فرما بردار بیوی ہے، اس کو یہ صلہ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس کو تو بہتر بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام اور اس کی بیوی کے لیے ایک طریقہ نکالا۔ کیا طریقہ نکالا؟ کہا تم کو قسم توڑنا بھی نہیں ہے، ماریں گے 100 کوڑا تو مارنا ہی ہے، لیکن مارنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسا کیجئے جو جھاڑو میں تنکے ہوتے ہیں 100 تنکا جمع کر لیجئے اور ایک بار اس تنکے کے مٹھا سے اپنی بیوی کو اس کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 100 کوڑا مارنے کا جو کہا تھا وہ 100 کوڑا مارنا بھی ہو جائے گا اور آپ کی فرما بردار بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، اس کی ہڈی پسلی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، اگر آج کے دور میں کوئی انسان ایسا قسم کھا لے کہ 100 کوڑے ماریں گے،
کیا وہ 100 گھوڑے کی جگہ پر تنکا جھاڑو کے 100 تنکے سے مارنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کیا جا سکتا ہے اگر حالات ایسے ہو، کچھ لوگوں نے کہا نہیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسند امام احمد میں اس کا تذکرہ کیا گیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح کہا، ایک مرتبہ ایک غیر شادی شدہ جوڑا نے، ایک غیر شادی شدہ آدمی نے زنا کر لیا۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، شادی شدہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت اگر زنا کاری کر لے اسے روئے زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، سب کے سامنے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دینا ہے یا اس کو ذبح کر دینا ہے۔ بلاತ್ಕಾریوں کی سزا دنیا میں رہنے کا اسے حق نہیں ہے، مار کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں غیر شادی شدہ، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس نے اس قسم کی حرکت کر لی ہے اور اس کا جرم پکڑا گیا، اس نے جرم قبول کر لیا، تو اس کے لیے قرآن نے کہا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 گوڑے مارو۔ غیر شادی شدہ انسان زناکاری کرے، اس کا جرم پکڑا جائے تو 100 گوڑے مارے جائیں گے، وہ 100 گوڑا مر جائے یا بچ جائے اس کا معاملہ ہے۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑا کمزور لڑکا تھا جس نے اس قسم کی حرکت کر لی، آپ کو لگا کہ 100 گوڑا اگر اسے مارتے ہیں تو مر ہی جائے گا، تو آپ نے اسی انداز کا تیلی کی 100 یعنی جھاڑو کی 100 تیلیاں لی اور ایک مرتبہ اسے مروا دیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اگر وقت کا زمانے کا قاضی اور مفتی اور علماء اور اس قسم کی ذمہ دار افراد سمجھے کہ اس کے ساتھ مجبوری تھی، پریشانی ایسی لائق ہو گئی، لیکن کوڑا مارنے کے نتیجے میں اس کی جان کے لالے پڑ جائے، ختم ہو جائیں گے، تو اس میں عذاب کی تخفیف کرتے ہوئے اس کی گنتی تو پوری کی جائے گی، لیکن مارنے سے متعلق اس قسم کی سہولت کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو کیا فرمایا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، تھیلیوں کا مٹھا آپ لیجئے، جھاڑو کے تنکے کا مٹھا اپنے ہاتھ میں لیجئے، فَاضْرِب بِهِ، اور اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو مار لیجئے، وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ قسم توڑنے والا مت بنیے، یعنی آپ کی قسم پوری ہو جائے کہ قسم اگر نہیں مارتے تو 100 گوڑا نہیں مارنے کے نتیجے میں سمجھا دی جھوٹا آدمی قسم کھایا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا کہ آپ 100 گوڑا مار لیجئے، اس کی شکل یہ ہے 100 تنکا سے اس کو مار دیجئے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اندازہ لگائیے، ایوب علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی، کسی سے نہیں کہا، ایسا بھی نہیں ہے گھر کے لوگ بھاگ گئے تو اسے بلایا کہ آ جاؤ میرے ساتھ دو۔ جب بیمار پڑتا ہے انسان، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے اس کے ملنے جلنے والے اس کے پاس رہے، گھر کے لوگ اس کے پاس رہے، دوست احباب ان کے پاس وقتاً فوقتاً آ کے ملاقات کریں، کیونکہ مریض کے پاس جب آدمی آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے اور لوگ ہم سے ملنے جلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں آتا ہے آدمی ویسے گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ اس کورونا کے وائرس کے نتیجے میں بہت ساری باتیں سنی گئی، ان کو ڈال دیا کنارے میں، کوئی ملنے کے لیے جا نہیں رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا یا سوچ سوچ کے مر گیا۔ اس قسم کی پریشانی ہوتی ہے کہ مریض کے پاس آنے جانے والے لوگ رہتے ہیں، اس کو تشفی اور تسلی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی غم نہیں تو نہیں ہے، بھائی اللہ نے دیا تو اللہ نے لے لیا، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ اس پریشانی کو دینے والا اللہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الہی مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یعنی میری پریشانی اور میری تکلیف پر رحم کرم فرمائیے اور میری پریشانی کو دور فرما دیے۔ اللہ نے کہا میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، بہت بہتر بندہ ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ اتنی پریشانی کے باوجود ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے آہ واویلا نہیں مچایا، شکوہ شکایت نہیں کیا، اللہ کی ناشکری اور ناقدری نہیں کی، بلکہ ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ لگے رہے، جتنا دیا اسی پر صبر اور اسی پر شکر کرتے رہے۔ پھر کیا کہا؟ انہو اواب، وہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ بندوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے نہیں توڑا، بندوں نے توڑ لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے رشتہ جوڑ کے رکھا، اسی سے لو لگاتے رہے، اسی کی طرف رجوع کرتے رہے کہ الہی اگر لوگ چلے گئے تو کیا ہے، لوگوں کو دینے والا تو ہی تھا، لوگوں کا واپس لانے والا بھی تو ہی ہے۔ اس مناسبت سے ابدیت کا ثبوت فراہم یہ کیا کہ اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہیں کی اور صبر و تحمل کے دامن کو تھامے رکھا، اور واویلا مچانے سے اور چلا چلی کرنے سے، جزا فدا کرنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مختصر داستان قرآن نے اس لیے بیان کیا ہے
کہ نبی بھی اللہ کی آزمائش سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نبی سے نہیں بڑھ جائیں گے۔ آپ پر بھی بیماری کا غلبہ ہو سکتا ہے، آپ کے رشتے ناطے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے بھی آپ سے منہ پھلا کے بھاگ سکتے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ بھی آپ سے رسی توڑوا کے دور جا سکتے ہیں۔ بھئی یہ سوچنا چاہیے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی گرفت اور کسی مصیبت میں آپ پکڑے گئے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان تمام تر پریشانیوں سے نجات دے اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر و تحمل سے رکھے اور ایسی بیماری نہ دے کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔